بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین الحمدللہ اللہ رب العزت دی عنایت دے نال اللہ کے فضل دے نال یہ بیڑا ختم یار شریف کا بزرگان دین کے فرمان کے اوپر شروع کیتا تو میری کوئی بہادری نہیں بس یہ اللہ کی تقدیر نال ہی سارا کچھ چل رہا 32 سال اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کرم روزی ہے کیونکہ اولیاء کرام دیا محفل سجانا انہوں کا ذکر کرنا اے اللہ کا شکر کیونکہ اللہ معاہدہ الکریم اپنی لارحت کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ خبردار میرے جڑے دوست نے انہوں نے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا انہوں نے کوئی غم نہیں ہوتا انہوں نے کوئی پریشانی نہیں ہوتی نہ اس دنیا کے انہوں نے کوئی غم ہوتا ہے الحمدللہ انہوں نے قیامت والے دن کو غم ہوتا یہ بڑی سونی ترجمانی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ اس طریقے ایک سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاک کے نام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نو پھر کسی قسم کا غم کیوں ہونا جدو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نال ہوئے بدعا چہرہ نظر آتا ہوئے بد لہر زلفاں کی کنٹھو آتی ہوئے علم نشرہ دا سینہ سامنے ہوئے بلکہ یہ سمجھو کہ آپ کی گود کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کی گود کے اندر آپ نے اپنی گود مبارک کا بستر بنایا تے مدینے کے تاجدار سبحان اللہ اتنے قریب تو دیدار کا شرف حاصل ہو رہا ہے تے غم تو سے ختم ہو جاتا جی اتنے ساریاں مطلب سوچاں جا کے ختم ہو جاتی پر گل یاد رکھنی ہے جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کو سپ نے ڈس لیا اے پتہ سی آپ کو کہ میرے آقا میرے نال نے مینوں کدا خوف مینوں کدا غم جدو تک صدیق دنیا تے جیوتا پیا کہ میرے آقا نو پھر کسی قسم کی کوئی اذا کون پہنچا
اس قدر آپ کو یقین دعویٰ محبت کا سی کہ کوئی چیز بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظام پہنچانے والی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ صدیق کس گل واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کی ذات کس مقصد واسطے ہر جگہ ڈھال بنے، لیکن جدو سب نے ڈس لیا تو پھر نہ آپ تھوڑے جے غمگین ہو گئے۔ یہ جڑا سپ ہے انہیں جدو مینو دس لیا تے کافر بھی جڑے نے انہاں دی گلاں دی آواز بھی آ رہی دگڑ دگڑ کرتے پے گارے سور کے اتنے پہاڑ کی گھاٹی کے اتنے کوئی مطلب ہے کسی طریقے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس چیز کا غم اپنا کوئی غم نہیں جی، اپنی جان کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں کہ میں رواں یا نہ رہے پر یار رہ جائے، غمگین ہوئے تھوڑے دیر کہ میں مطلب جی چھوٹی جی تاری خدمت میں گل کر رہا نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صحابی تے ہے ہی سن، بڑا شرف حاصل ہے، رفاقت بھی ہے، لیکن ایک گل یاد رکھو آپ ولیاں دے سردار بھی حضور سیدنا صدیق اکبر ولی اللہ بھی سن، اس واسطے اپنا آپ کو کوئی غم نہیں سی، کسی چیز کا کوئی غم نہیں سی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک غم کس گل کا سی؟ صرف اس گل کا غم سی کہ آپ کے جڑے پیر مبارک سن آپ نے پیر طرح اس طرح کے لمبے کیتے سن، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور جڑا گود میں رکھے ہے کہ آرام فرما وہ پیر جڑے نے نا کافراں ویکھ لے جی، انہاں پیر ویکھ لے کہ آپ کو اس چیز کا غم بن گیا کہ میرے پیر کافراں نے ویکھ لے، ان کے اندر نہ داخل ہو یہ نہ کرے ہوئے کہ سرکار کو اندر آ کے کوئی تکلیف نہ پہنچا، اس چیز کا غم بن گیا۔ جس نے غم بنیا نا نال ہی کبوتری نو حکم دیتا گیا کہ تو آ جا ایسے انڈے دے کے بیٹھ جا جی، اللہ ان اللہ کل شہر قدیر ہے، جو چاہ کر سکتے ہیں جی، مالک نے خالق نے ہر چیز کے رازق نے انڈے دے دیتے کرنے واسطے جی، ایک وہ مسبب الاسباب جو ہے اسباب پیدا کرنے واسطے بکری نو حکم دیتا کہ فوراً چلی جا، میرے صدیق دے پیر نظر آ گئے، فوراً چلی جا، بکری آ کے جاڑا بڑھ دیتا، بکری نے جاڑا بڑھ دیتا، ہوں وہ جڑے پیر نظر آتے سن وہ بھی آنے بند ہو جی، ہوں وہ آپ سرگوشیاں کر رہے ہیں یار، انج لگتا سی سیدنا صدیق اکبر کے پیر اتنے انج لگتا سی جناب سیدنا صدیق اکبر کے پیر نظر آئے نے سانو، وہ نال دا بندہ دوجا آتا یار تیرا رہنے کی کر رہے گل کیا، اگر اتنے ہوتے تو پہلا ہے جاڑا ٹوٹنا سی، پہلے ہے جاڑا ٹوٹنا سی، دوجے نمبر دے وہ ویہ کبوتری سامنے نظر پہ آتی ہے، انہیں انڈے دیتے اتنے بیٹھی ہے، کبوتر نے اٹھ جانا سی، انڈے ٹوٹ جانے سن، تینوں ایویں دلیل پہ آتی ہے
کہ سیدنا صدیق اکبر دے پیر نظر آئے نے لو انہوں کو مڑ گھیریاں دے وچ رب نے پا دیا جی وہ غلطہ انہوں بن گیا ذہن ہی ادھر نہیں جانا پیا بڑے پریشان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں پیارے یارے غار صدیق اکبر کیوں بڑے پریشان ہیں لا تحزن ان اللہ معانا پریشان کیوں ہے تینوں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے تینوں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ساڈے نال نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر نوں تے یقین سی آقا نال نے تے میرے آقا و مولا نوں ہے یقین ہے کہ میرا رب نال ہے غم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لو جی سراقہ بن مالک 200 اونٹ دا کافراں نے لالچ دیتا ہے کنے اونٹاں دا 200 اونٹ جڑے نے دتے جان دے جڑا بندہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرے گا سیدنا صدیق اکبر کو قتل کرے گا یا انہوں نے قید کر کے لیا گا عربی نسل دے عربی نسل ایک عرب ملکہ دے وچ قیمتی نسل جڑی پائی گئی آخیا بھی جڑا بندہ پڑھ کے لیا گا یا نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے شہید کرے گا انہوں 200 اونٹ لبڑ یہ جڑا سراقہ ہے نا بن مالک یہ فوجی بھی سی فوجی بھی سن کمال دا فوجی سی جویں مطلب فوجی کھرا لب لیندے نے خشبو سونگ لیندے نے پیر دا نقشہ ویکھ لیندے نے تے آندے نے کھرا ادھر جاندا ہے کھرا اس پاسے جاندا ہے اے جڑے سراقہ بن مالک سن اے یاد رکھو بڑے بڑے فوجی سن کھرا جڑا لبدیا اوتھے لیندا سراقہ بن مالک نے کھرا غارے سور تے لیندا ہے وہ تے چلے گئے کافر پر اینو پاک ہو گیا اینو پاک ہو گیا سراقہ بن مالک نو یقین دی حد تک پاک ہو گیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے ہی سیدنا صدیق اکبر ایتھے ہی سیدنا صدیق اکبر دا پیر مبارک جڑا نقشہ ہے وہ بھی میں ڈاپ لیا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا مطلب نران اقدس دا جڑا نقشہ ہے وہ بھی میں پہچان لیا یہ پھر بڑی گل ہے کہ وہ مطلب ہے خوشبو بھی انہوں دی آ رہی آمنہ بلال جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی میں صرف مجبور ہی وہ بھی مطلب ہے ایڈے بڑے کھوجی سن کمال دے کھوجی سن کون سراقہ بن مالک انہیں آخیا اتنے قرآن ہے جس لئے مطلب ہے انہیں پیچھا کرتے پہنچے نا لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا سیدنا صدیق اکبر غم نہیں کرنا فکر نہیں کرنا گھبرانا نہیں سراقہ نال میں خود گل کر لیتا سراقہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اے سراقہ پیچھے ہٹ گیا سراقہ
واپس چلا جا. وہ سامنے اکھاں دے 200 اونٹ سن. وہ بھی عربی نسل جی عربی کیڑی نسل سے احمر نسل دے سرخ اونٹ بڑے قیمتی اونٹ 200 اونٹ لبڑا اے اودے ہن دیکھو گل کرواندے نے نبی نو غیر دا علم نہیں. جس لیے آپ نے فرمایا سراقہ واپس چلا جا تے ہن سراقہ جڑا اودے دماغ دے وچ اکھاں دے اگے 200 اونٹ آ گیا. جو ہی اونٹ آیا تے آپ دی زبانیں اقدس وچ فرمان جاری ہویا ہے میں تے تیرے ہتھاں دے وچ کسرا دے جڑے کنگن نے او پیا ویکھنا تو اونٹاں نو لے پھرنا. واہ واہ سبحان اللہ. تو 200 اونٹ جڑے نے تیری اکھاں دے سامنے آندے نے تیرے دماغ دے وچ فلم چلدی پئی سوچ چلدی پئی 200 اونٹ لبنا اے نام و کرام لبنا اس سراقہ میں تے تیرے باواں دے وچ تیرے بازواں دے وچ تیرے ہتھاں دے وچ میں کسرا دے اندر کسرا جدوں فتح ہونا ہے ایران جدوں فتح ہونا ہے میرے پیارے غلاماں نے جدوں ایران نو فتح کر لینا تو کیسو کسرا دے مطلب جدوں محلات صفا سے تو ختم ہونے نے اوتھے سانو اسلام نو غلبہ عطا ہونا ہے تے کیسو کسرا دے جڑے مطلب کنگن نے نا میں وہ تیرے ہتھاں وچ پیا ویکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر جل جلالہ. ابھی کوئی مطلب کیسو کسرا دے ملک فتح نہیں ہوا جی کوئی بات ہی نہیں نظر آتی پر غیر ذات نبی صلی سبحان اللہ علیہ اللہ وسلم سبحان اللہ سبحان سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ ویکھتے ہیں. ساڈا ایمان ہے. اچھا جس وقت یہ بھی گل کر دیتی ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سراقہ میں تے تیرے باواں وچ سونے دے کنگن پہ ویکھنا ہوں دو دلیلا ہو گیا لیکن علی بھی لالے کی پٹی جی اکھاں کے بجی جو ہی تھوڑا جا اگے ہوا نا گھوڑا لے کے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب العزت کی بات بارگاہ توجہ فرما دے وہ گھوڑا زمین کے اس پہاڑ کے اندر کہیں دنسنا شروع ہو جاتا ہے کھبنا شروع ہو جاتا ہے مما گھوڑے نے وہ لتاں بھی نہیں وہ گارے سور سے جا پہاڑ کی گھاٹی وہ کھبنا شروع ہو گیا. جس وقت انہیں دیکھا کہ ہوں تو گل ہو گئی اور لالے کی پٹی ختم ہو گئی. آدھے اگر تسی میں نے ضمانت دیتے ہو کہ میں اگر واپس گیا تو مینوں کافر نہیں آکھے لے کچھ کہ میں جب تمہیں گرفتار نہیں کرتا تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا آپ نے فرمایا ابھی تین گارنٹی دے دیں یہ ضمانت دے دیں کہ مکے کے جڑے سردار تھے تیرا وارڈ نہیں ٹکا کرے لا تحزن ان اللہ معنا. صرف امان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے نہیں صرف جناب سیدنا صدیق اکبر واسطے نہیں بلکہ آنے والے کافر واسطے بھی فرمایا لا تحزن. تین کوئی غم نہیں ہونا چاہیے تین کو خوف نہیں ہونا چاہیے تین کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے تیرا وارڈ بھی کوئی ٹکا نہیں کرتا. مسلمان ہو جناب سراقہ پہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار مسلمان ہو سبحان اللہ. جدو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آیا کہ کیسو کسرا جو فتح حاصل ہوتی ہوں سونے دے کنگن آئے ساری تقسیم ہو گئی مالک نے
تے کنگنا دا کی کیتا جائے جی کنہاں نوں دتے جان کتھے رکھے جان اللہ ایک حکم ہویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے سراقہ میں تیرے باؤں میں کنگن پہ ویکھنا سراقہ پتہ کرو کتھے دے مدینے طیبہ دے اندر جاؤ سراقہ نو بلا کے لیا بالکل جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی ہے آپ کا فرمان جاری ہویا سراقہ نو